صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تو نبی کی بیویاں ازواج مطہرات مومنوں کی ماں فرماتی تھی کہ میں مومن مردوں کی ماں ہوں، تمہاری نہیں۔ تمہاری ماں نہیں ہوں۔ عورت جو کہتی تھی کہ آپ میری ماں نے کہا تمہاری نہیں، مومن مردوں کی ماں ہوں۔ جی صاحب کیا کہنا ان کے ماں ہونے کا، کیا کوئی ماں اتنا چاہے گی؟ اچھا جب امتی کے لیے نبی باپ کی طرح ہیں اور ان کی بیویاں ماؤں کی طرح سے ہیں، تو سب امتی پھر بھائی بھائی تو ہوئے۔ جب ایک ہی ماں باپ سے ہیں تو سب بھائی بھائی تو انما المومنون اخوہ، وہ مومنوں کے باپ وہ مومنوں کی ماں سب ان سے ہیں تو سب انما المومنون اخوہ، تمام مومن سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو بھائی کہا گیا اسی اعتبار سے سب دینی بھائی ہیں، اور دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے مضبوط ہے۔ ایک دن ہوگا کہ کوئی نسب اور کوئی سبب باقی ہی نہ ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ ایک حضور کا نسب اور حضور کا سبب باقی ہوگا۔ کلو سبب و کلو نسب منقطع لا محالہ الا سببی و نسبی۔ حضور ارشاد فرماتے ہر سبب ٹوٹ جائے گا اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، لیکن ہمارا سبب باقی رہے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا، اور میرا نسب باقی رہے گا۔ تو یہ نسب جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، لیکن دین باقی رہے گا، دینی رشتہ مضبوط ہے، دینی رشتہ بہت مضبوط ہے۔ یہ دینی رشتہ ہے تو سب دینی بھائی بھائی ہیں، اور دینی بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو جیسے نسبی بھائیوں کے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ دینی بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، پہلے ملتا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ پہلے ملتا تھا، دینی بھائیوں کو بھی حصہ ملتا تھا وراثت۔ ارے اب تو نسب والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مفتی نے اگر دے دیا فتویٰ تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں کوئی کچھ نرم راستہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ آنچ زیادہ محسوس کرنے لگتے تو دوسری جگہ بھاگتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ راحت کا سامان ہو جائے۔ تو کاہے کو ڈرتے ہو؟ جس نے دلایا ہے حصہ اسی کا تو سب ہے، تو کاہے کو ڈرتے ہو؟ دے دو۔ آگے آ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے جو رشتے میں ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض، ان کا بعض زیادہ حقدار ہے بعض کی نسبت، فی کتاب اللہ،
یعنی جو رشتے کے آپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان بھائیوں سے جو تمہارے دینی بھائی ہیں، جو تمہارے دوست احباب ہیں، جن سے تمہاری دوستی ہے یا دینی رشتہ ہے، ان سے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں تمہارے رشتے۔ اس لیے کہ وراثت جو ہے وہ قرابت پر چلتی ہے۔ جب وراثت کا قانون ہے، پہلے دینی بھائی کو بھی حصہ دیتے تھے، دوستوں کو بھی حصہ دیتے تھے، تو کچھ دوست بنا لیتے تھے تو ان کو بھی حصہ دیتے تھے۔ لیکن جب وراثت کا قانون آیا تو فرمایا نہیں، انہی لوگوں کو حصہ ملے گا جو قریبی رشتہ دار ہوں میت کے۔ تو وجہ یہاں قربت ہے، غربت نہیں کہ جو بھی غریب ہو آ کے لے جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو زیادہ قریب ہو لے لے، ذوی الفروض لے لیں، اس کے بعد اسبا لے لیں، پھر اولو الارحام لے لیں۔ تو یہاں قربت کو بتائیں۔ اصل میں حضور جب مدینہ منورہ پہنچے، تشریف لائے، اور مدینے کو مدینہ بنایا، تو وہاں جوڑنے کا کام شروع کر دیا، اور اللہ والوں کی شان ہم نے دیکھی ہے، وہ جوڑنے کا کام کرتے۔ دنیا داروں کی سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ توڑنے کا کام کرتے، کسی بہانے توڑیں گے۔ اور اللہ والوں کو دیکھا ہے وہ جوڑتے ہیں۔ حضور جیسا کون اللہ والا آیا؟ اسی لیے آپ نے اس طرح جوڑا، ہم تو دنیا میں کسی ایک کو نہیں پاتے کہ اس طرح سے جوڑا، اور آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے اس طرح توڑ رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ تنہا ہو جائیں گے۔ کسی بہانے توڑو، یہ سب سوداگری ہے، یہ دنیا داری ہے، دین داری ہے۔ جوڑا، مہاجرین اور انصار کو جوڑا، اس کو کہتے ہیں عقد مؤاخات، بھائی چارگی کے بندھن میں باندھ دیا مہاجرین و انصار۔ مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے گئے، سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ایک حضور کے قدم کو پانے کے لیے، سب چھوڑ دیا۔ اور انصار انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے پلکیں بچھائیں، دل بچھائے، مرحبا کہا، پرتپا خیر مقدم کیا، آمد کا خوب جشن منایا۔ صرف اتنا ہی کر کے نہیں، مہاجرین کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوئے کہ تم نے سب کچھ حضور کے لیے چھوڑ دیا تو حضور ہی کا سب کچھ ہے، ہم سے لے لو۔ وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے، سب کچھ۔ حضور نے پھر بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کعب ابن مالک کا بھائی تھا، اور وہ زخمی ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ اب انتقال کر جائیں گے،
اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی وراثت مجھے کو ملے گی، اس لیے کہ پہلے جو ہے جو یوں بھی بھائی بھائی دینی بھائی بھائی ہو جاتے تھے، وراثت ان میں چلتی تھی، تو ان کی بڑی دولت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اب میں وارث ہونے والا ہوں، بس یہ آیت اتری تو میں رک گیا، پھر مجھے نہیں حصہ ملا۔ یہ صرف شان نزول بیان کر رہے ہیں، افسوس نہیں ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے ملتے ملتے دولت نہیں ملی، اظہار تعسف نہیں کر رہے ہیں، افسوس نہیں کر رہے ہیں، شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اتری، ہمیں مل ہی جاتا وہ حصہ، لیکن یہ آیت اتری، بس ہم رک گئے۔ معلوم ہوا آیت اتری ہے عمل کے لیے، اب لوگوں نے صرف سر ہلانے کے لیے تلاوت شروع کر دی، سر ہلاتے ہیں، خود بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلاتے ہیں، ڈیسک بھی ہلاتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ الا ماشاءاللہ، ادھر اتری ادھر عمل شروع۔ اب پہلے جو ہے دوستوں کو بھی ملتی تھی، دینی بھائیوں کو بھی وراثت، اب صرف قریبی رشتہ دار۔